ایک طوائف کا خط، پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم جناح کے نام۔ افسانہ نگار کرشن چندر۔ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کسی طوائف کا خط نہ ملا ہوگا۔ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج تک آپ نے میری اور اس قماش کی دوسری عورتوں کی صورت بھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا خط لکھنا کس قدر معیوب، اور وہ بھی ایسا کھلا خط، مگر کیا کروں، حالات کچھ ایسے ہیں، اور ان دونوں لڑکیوں کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ میں خط لکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ خط میں نہیں لکھ رہی ہوں، یہ خط مجھ سے بیلا اور بطول لکھوا رہی ہیں، اس لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک گری ہوئی عورت آپ کو اس بے باکی سے خط لکھ رہی ہے۔ میں صدق کے دل سے معافی چاہتی ہوں اگر میرے خط میں کوئی فکرہ آپ کو ناگوار گزرے۔ اسے میری مجبوری پر معمول کیجیے گا۔ بیلا اور بطول مجھ سے یہ خط کیوں لکھوا رہی ہیں؟ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور ان کا تقاضا اس قدر شدید کیوں ہے؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو اپنی گھناؤنی زندگی کی تاریخ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کب اور کن حالات میں طوائف بنی۔ میں کسی شریفانہ جذبے کا سہارا لے کر آپ سے کسی جھوٹے رحم کی درخواست کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں آپ کے دردمندوں کو پہچان کر اپنی صفائی میں جھوٹا افسانہ محبت نہیں گھڑنا چاہتی۔ اس خط لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو طوائف کے اسرار و رموز سے آگاہ کروں۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے، میں صرف اپنے متعلق چند ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جس کا آگے چل کر بیلا اور بطول کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ کئی بار بامبے آئے ہوں گے۔ جناح صاحب نے تو بامبے کو بہت دیکھا ہے، مگر آپ نے ہمارا بازار کاہے کو دیکھا ہوگا؟ جس بازار میں میں رہتی ہوں وہ فارس روڈ کہلاتا ہے۔ فارس روڈ گرانٹ روڈ اور مدن پورہ کے بیچ میں واقع ہے۔ گرانٹ روڈ کے اس پار لنکٹن روڈ اور اوپیرا ہاؤس اور چوپاٹی، میرین ڈرائیو اور فورٹ کے علاقے ہیں جہاں بامبے کے شرفا رہتے ہیں۔ مدن پورہ میں اس طرف غریبوں کی بستی ہے۔ فارس روڈ ان دونوں کے بیچ میں ہے تاکہ امیر اور غریب اس سے یکساں مستفید ہو سکیں۔ گو فارس روڈ پھر بھی مدن پورہ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ناداری میں اور طوائفیت میں ہمیشہ بہت کم فاصلہ رہتا ہے۔ یہ بازار بہت خوبصورت نہیں ہے، اس کے مکین بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے بیچوں بیچ ٹرام کی گڑگڑاہٹ شب و روز جاری رہتی ہے، جہاں پھر بھی آوارہ کتے اور لونڈے اور شوبدے اور بیکار اور جرائم پیشہ مخلوق اس کی گلیوں کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ لنگڑے، لولے، اوباش، مدکوک، تماشین، عاشق و سوزاک کے مارے ہوئے، کانے، گنجے، کوکین، باز اور جیب کترے اس بازار میں سینہ تان کر چلتے ہیں۔ غلیظ ہوٹل سلے ہوئے فٹ پاتھ پر میلے کے ڈھیروں پر بنبناتی ہوئی لاکھوں مکھیاں، لکڑیوں اور کوئلوں کے افسردہ گودام، پیشہ ور دلال اور باسی ہار بیچنے والے، سینما کی تصویروں کی گلی سڑی کتابیں بیچنے والے، کوک شاستر اور ننگی تصویروں کے دکاندار، چینی حجام اور اسلامی حجام اور لنگوٹے کس کر گالیاں بکنے والے پہلوان۔ ہماری سماجی زندگی کا سارا کوڑا کرکٹ آپ کے فارس روڈ پر ملتا ہے۔ ظاہر ہے آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی شریف آدمی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ شریف آدمی جتنے ہیں وہ گرانٹ روڈ کے اس پار رہتے ہیں
اور جو بہت ہی شریف ہیں وہ لمبار ہل پر قیام کرتے ہیں۔ میں ایک بار جناح صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزری تھی اور وہاں میں نے جھک کر سلام بھی کیا تھا۔ بطول بھی میرے ساتھ تھی۔ بطول کو آپ سے جناح صاحب جس قدر عقیدت ہے اس کو میں کبھی ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکوں گی۔ خدا اور رسول کے بعد دنیا میں اگر وہ کسی کو چاہتی ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینہ سے لگا رکھی ہے، کسی بری نیت سے نہیں۔ بطول کی عمر ابھی 11 برس کی ہے، چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے وہ۔ گو فارس روڈ والے ابھی سے اس کے متعلق برے برے ارادے کر رہے ہیں، مگر خیر وہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ ہے فارس روڈ جہاں میں رہتی ہوں۔ فارس روڈ کے مغربی سرے پر جہاں چینی حجام کی دکان ہے، اس کے قریب ایک اندھیری گلی ہے۔ موڑ پر میری دکان ہے۔ لوگ تو اسے دکان نہیں کہتے، مگر خیر آپ دانا ہیں، آپ سے کیا چھپاؤں گی۔ یہی کہوں گی وہاں پر میری دکان ہے اور وہاں پر میں اس طرح بیوپار کرتی ہوں جس طرح بنیا، سبزی والا، پھل والا، ہوٹا والا، موٹر والا، سینما والا، کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپار کرتا ہے، اور ہر بیوپار میں گاہک کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کی بھی سوچتا ہے۔ میرا بیوپار بھی اسی طرح کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے میں بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتی اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاریوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے، یہاں رات تو کجا دن کو بھی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس اندھیری گلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، شراب پی کر کہہ کرتے ہیں، جہاں بھر کی گالیاں بکتے ہیں، یہاں بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے۔ دو ایک خون دوسرے تیسرے روز ہوتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر وقت جان منیک میں رہتی ہے، اور پھر میں کوئی بہت اچھی طوائف نہیں ہوں کہ پون ہل پر جا کے رہوں یا ورلی پر سمندر کے کنارے ایک کوٹھی لے کر سکون۔ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی طوائف ہوں، اور گو میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، لیکن اب 10 سال سے اس شہر میں، بامبے میں، اسی فارس روڈ پر اسی دکان میں بیٹھی ہوں، اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بھی 6000 روپے تک ملتی ہے، حالانکہ یہ جگہ کوئی اتنی اچھی نہیں۔ فضا متعفن ہے، کیچڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، گندگی کے انبار لگے ہیں، اور خارش زدہ کتے گھبرائے ہوئے گاہکوں کی طرف کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اس جگہ کی پگڑی 6000 روپے تک ملتی ہے۔ اس جگہ میری دکان ایک منزلہ مکان میں ہے۔ اس کے 2 کمرے ہیں۔ سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے، یہاں میں گاتی ہوں، ناچتی ہوں، گاہکوں کو رجھاتی ہوں۔ پیچھے کا کمرہ باورچی خانہ اور غسل خانہ اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے۔ یہاں ایک طرف نل ہے، ایک طرف چولہا ہنڈیا ہے، اور ایک طرف بڑا سا پلنگ ہے جس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے میرے کپڑوں کے صندوق ہیں۔ باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے، لیکن اندر والے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے۔ مالک مکان نے برسوں سے کلئی نہیں کرائی، نہ وہ کرائے گا۔ اتنی فرصت کسے ہے؟ میں تو رات بھر ناچتی گاتی ہوں اور دن کو وہیں گاؤ تکیے سے سر ٹیک کر سو جاتی ہوں۔ بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے۔ اکثر گاہک جب اس طرف منہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول
پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہگار بندی آپ کی خدمت میں یہ گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے گا، پھر بھی مجبور ہوں یہ خط لکھ کے رہوں گی کہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے۔ شاید آپ قیاس کر رہے ہوں گے کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، میری کوئی لڑکی نہیں ہے، اور دونوں لڑکیوں کو میں نے بازار سے خریدا ہے۔ جن دنوں ہندو مسلم فسادات زوروں پر تھا اور گرانٹ روڈ اور فارسٹ روڈ اور مدن پورہ پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے 300 روپے کے عوض خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دہلی سے لایا تھا جہاں بیلا کے ماں باپ رہتے تھے۔ بیلا کے ماں باپ راولپنڈی میں راجہ بازار کے عقب میں پونچھ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے۔ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا۔ شرافت اور سادگی گھٹی میں پڑی تھی۔ بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جب راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو تہ دیکھ کرنا شروع کیا، اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کے گھر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندوؤں کے گھروں کے سامنے ایک جم غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلح تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے، اور لوگوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وحشی مسلمانوں نے اس کے پستان کاٹ کر پھینک دیے تھے، وہ پستان جن سے ایک ماں، کوئی ماں، ہندو ماں یا مسلمان ماں، عیسائی ماں یا یہودی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور انسانوں کی زندگی میں کائنات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باب کھولتی ہے۔ وہ دودھ بھرے پستان اللہ اکبر کے نعروں کے بعد کاٹ ڈالے گئے۔ کسی نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، کسی ظالم اندھیرے نے ان کی روحوں میں یہ سیاہی بھر دی تھی۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہ تھی، وہ دشمنی بھی نہ تھی، وہ انتقام بھی نہ تھا، وہ ایک ایسی شکارت، بے رحمی، بزدلی اور شیطانیت تھی جو تاریکی کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا اب میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ داڑھی والے مسلمان دلال کے پاس تھی، اور اس سے پہلے وہ دہلی والے مسلمان کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ جب وہ چوتھی میں پڑھتی تھی، اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی، پھر بڑی ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کا بیاہ کسی شریف گھرانے کے غریب لڑکے سے کر دیتے، وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی، اپنے خاوند سے، اپنے ننھے ننھے بچوں سے، اپنی گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے پیار کرتی۔ لیکن اس نازک سی گلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بوڑھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے، انسانیت کی جو تلخی ہے، یا اس کا جو لہو ہے، موت کی جو پیاس ہے، قائد اعظم صاحب شاید آ کر آپ اسے دیکھ سکیں تو اس کا اندازہ کر سکیں۔
اس بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانوں کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو۔ شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری دنیا کی میراث ہے۔ جو اسے مٹاتا ہے اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا معاف نہیں کر سکتا۔ بطول اور بیلا دونوں سگی بہنوں کی طرح میرے ہاں رہتی ہیں۔ بطول اور بیلا سگی بہنیں ہیں نہیں، بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا ہے۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جلندھر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواریاں۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان لیکن غیور پٹھان، جو صدیوں سے کھیم کرن میں آ کے بس گیا تھا۔ جانو کہ اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس حلم و آشتی سے رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے۔ صدیوں سے جب سے مہاراجا رنجیت سنگھ نے انان حکومت سنبھالی تھی، کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا، لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں، اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لب واہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی، ساتھ میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی آپ تو خود کشمیری النسل ہیں اور فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈمڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ اس کی پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ملے گا۔ اس گندگی میں گلے سڑے مارواڑی، گھنی مونچھوں والے ٹھیکیدار، ناپاک نگاہوں والے چور بازاری ہی نظر آتے ہیں۔ بطول بالکل ان پڑھ ہے، اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا۔ پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس نے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ 11 برس ہی کی تو وہ ہے۔ ان پڑھ بطول وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے۔ ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا ہے کہ اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائیں۔ بطول بھی اب نیم پاگل ہے۔ اس کے باپ کو جاٹوں نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے 6000 برس کے تھپل کے اتر گئے ہیں، اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو جاٹوں نے اس کی آنکھیں نکالیں، پھر اس کے منہ میں پیشاب کیا، پھر اس کے حلق کو چیر کر اس کی آنتیں تک نکال ڈالیں، پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے زبردستی منہ کالا کیا۔ اس وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریحانہ، گل درخواست، مرجانہ، سوسن بیگم، ایک ایک کر کے وحشی انسان نے اپنے مندر کی عورتوں کو ناپاک کیا۔ جس نے انہیں زندگی عطا کی، جس نے انہیں لوریاں سنائی تھیں، جس نے ان کے سامنے شرم سے اور عجز سے
اور پاکیزگی سے سر جھکایا تھا۔ ان تمام بہنوں اور ماؤں کے ساتھ زنا کیا۔ ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی رواداری تباہ کر دی تھی، اپنی عظمت مٹا ڈالی تھی۔ آج رگ وید کا ہر منتر خاموش تھا، آج گرنتھ صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا، آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون ہے جو میرے سامنے اجنتا کی مصوری کا نام لے سکتا ہے، اشوک کے کتبے سنا سکتا ہے، ایلورا کے صنم زاروں کے گن گا سکتا ہے؟ بطول کے بے بس بھنچے ہوئے ہونٹوں، اس کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشان اور اس کی بھری ہوئی ٹانگوں کی ناہمواری میں تمہاری جنتا کی موت ہے، تمہارے ایلورا کا جنازہ ہے، تمہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آؤ آؤ، میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤں جو کبھی بطول تھی، اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو آج بطول ہے۔ جذبے کی رو میں بہہ کر میں بہت کچھ کہہ گئی۔ شاید یہ سب کچھ مجھے نہ کہنا چاہیے تھا، شاید اس میں آپ کی سب کی ہے، شاید اس سے زیادہ ناگوار باتیں آپ سے اب تک کسی نے نہ کی ہوں گی، نہ سنائی ہوں گی۔ شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ شاید تھوڑا بہت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے، ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور شاید ایک طوائف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے کہ اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا۔ بیلا اور بطول دو لڑکیاں ہیں، دو قومیں ہیں، دو تہذیبیں ہیں، دو مندر اور مسجد ہیں، اور بطول آج کل فارس روڈ میں ایک رنڈی کے ہاں رہتی ہے جو چینی حجام کی بغل میں اپنی دکان کا دھندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بطول کو یہ دھندا پسند نہیں۔ میں نے انہیں خریدا ہے، میں چاہوں تو ان سے یہ کام لے سکتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گی۔ جو راولپنڈی اور جلندھر نے ان سے کیا ہے، میں نے انہیں اب تک دنیا کو فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے۔ پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں، اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کچھ کہنے لگتی ہیں۔ مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں، میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیسہ بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا پیغام پڑھ لیں۔ پنڈت جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بطول کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ جناح صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی دختر نیک اختر سمجھیں۔ ذرا ایک دفعہ انہیں اس فارس روڈ کے چنگل سے چھڑا کے اپنے گھر میں رکھیے اور ان لاکھوں روحوں کا نوحہ سنیے، یہ نوحہ جو نواں کھلی سے راولپنڈی تک اور بھرت پور سے بامبے تک گونج رہا ہے۔ کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ آواز سنیں گے آپ کی مخلص فارس روڈ کی ایک طوائف۔